والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت مطہرہ نے انسانوں کو نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے اوپر بہت بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ نبی جی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ نبی جی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عام طور سے قرآن مجید کا یہ مزاج ہے کہ اگر مردوں اور عورتوں کو حکم دینا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیتے کہ اے ایمان والو، جس کے اندر ایمان والے مرد بھی داخل ہو گئے، ایمان والی عورتیں بھی داخل ہو گئی۔ لیکن یہاں پر اسلوب ہی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے کہ ایمان والے مردوں کو الگ خطاب، ایمان والی عورتوں کو الگ خطاب۔ حکم تو ایک ہی ہے لیکن الگ الگ خطاب کیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر دو کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے نور کو ختم کر دے گا۔ یہاں پر کسوف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں۔ سورج کو جب گرہن لگ جاتا ہے تو جیسے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور جیسے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اسی طرح جب آدمی مرد ہو یا عورت ہو بدنگاہی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بد نظری کا یہ گناہ ایسا عام ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسی تہذیب ہماری بن گئی، لوگوں کا، عورتوں کا بازاروں میں پھرنا اور موبائل فونوں کا عام ہو جانا، انٹرنیٹ کا عام ہونا، عریاں اور نیم عریاں تصویریں اور ویڈیوز اور جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اللہ ہی ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ بقول حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہ آنکھوں کو پناہ ملنا مشکل ہے، لیکن بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، اس کو تو اس بدنگاہی کے گناہ سے، گندگی سے بچنا ضروری ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ تمام صوفیہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بدنگاہی کے ساتھ کوئی بھی آدمی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، کسی بھی آدمی کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے کبھی دل سدھر نہیں سکتا۔ جب یہ بدنگاہی کا روگ دل سے ختم ہوگا اس کے بعد ہی دل کی اصلاح ہو سکتی ہے، آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ بہت سے ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ ذکر کرنے کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی بدنگاہی کرتے ہیں، بد نظری کے جیسے ہی وہ شکار ہو جاتے ہیں تو اس نور کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ اس نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور بہت ساری نیک کاموں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو حلاوت ہم کو نماز کے، ذکر کے اور تلاوت کے ذریعے ہونی چاہیے وہ حلاوت ہم کو نہیں ملتی۔ نتیجے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بد نظری کے اندر مبتلا ہیں۔ بد نظری بڑا خطرناک روگ ہے اور ایسا روگ ہے کہ لگنے کے بعد جانا بھی مشکل ہے۔ ایک آدمی زناکاری کرے تو زنا کے لیے کچھ اسباب بھی ہونے چاہیے، مثلا جسم میں قوت ہونی چاہیے،
مواقع ہونی چاہیے، لیکن یہ بد نظری ایسی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری ایسی بیماری ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، آدمی بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی وہ نہیں جاتی. بوڑھے بوڑھے بھی نظر باز بنے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، عمر لمبی ہے، لیکن آنکھوں کو سینکنے کے لیے بد نظری کرتے ہیں. یعنی ذرہ برابر حیا اور مروت نہیں رہی ان کے اندر، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. بہرحال بڑا خطرناک روگ ہے، اسی لیے اس گناہ سے روکنے کی خاطر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گویا کہ قرآن کریم کے اندر بد نظری کا علاج موجود ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں جو چھپا کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ اور کان اور دل، یہ تمام اعضاء کل قیامت کے دن ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو اس کے متعلق ضرور بازگشت ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے یہ دیے تھے، ان کا کیا حق ادا کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری اپنی حفاظت کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی تمہاری اپنی حفاظت کریں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ قدرت کا یہ قانون ہے، عفو تعف نساؤکم وبروا آباءکم تبرؤکم ابناؤکم، کہ تم پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی. گویا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں تو تمہیں خود پاک دامن رہنا پڑے گا، پاک دامنی کو اختیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا. اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گی. یعنی یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کا وبال نقد دنیا میں مل جائے گا. اگر بد نظری کی ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بزرگوں نے بھی لکھا ہے، بد نظری کی یا پھر اس قسم کا گناہ کیا، فوراً اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہو گئے. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لڑکوں نے، اولاد نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی. یعنی قدرت کا یہ قانون ہے کہ جیسا آپ کرو گے ویسا بھرو گے. مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم بڑے مفتیان کرام میں شمار ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت عبرتناک واقعہ ہے. اگر وہ یہ واقعہ نہیں لکھتے تو میں بھی یہ واقعہ نہیں کہتا. واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب کا ایک بستی میں گزر ہوا، وہاں پر وہ کام کرنے لگے، دین کی خدمت بھی کرنے لگے، اور اس جگہ ایک نوجوان لڑکی سے ان کی آنکھ لڑ گئی اور بڑھتے بڑھتے سلسلہ بدکاری تک جا پہنچا. اور پھر برابر یہ سلسلہ جاری رہا اور ایسی چیز چھپتی نہیں ہے. چنانچہ لوگوں میں اس کا چرچا ہوا. گاؤں اور بستی والے لوگ سمجھدار جو ہوتے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا نکاح کر دیں گے تاکہ اس مصیبت سے باز آ جائیں، معصیت سے باز آ جائیں. ایسا نہیں کیا کہ اول وہلہ میں انہوں نے کوئی اقدام کر لیا، بلکہ ان کو موقع دیا. یہ ان کی سمجھداری کی بات ہے. پرانے زمانے کے لوگ اجلت سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ موقع دیتے تھے، اور ہر جگہ موقع دیا جاتا ہے، قدرت کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی جہاں سنجیدہ قوانین ہیں وہاں بھی سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے. بہرحال انہوں نے اس آدمی کو بڑی مناسب بات کہی اور ان کے لیے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے ان کا نکاح کرا دیا. لیکن ان کا تو مزاج بن چکا تھا، جیسے کہتے ہیں کہ بازار کا کھانا اگر کھانے کی عادت ہو جائے تو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا. ایسا ہی ان کے بھی مزاج بنا ہوا تھا کہ بیوی کے گھر میں ہونے کے باوجود اس کی طرف دھیان نہیں بلکہ پرائی عورتوں میں لگے ہوئے ہیں. جب بستی والوں نے دیکھا کہ اب بھی معاملہ سدھرتا نہیں
تو انہوں نے معذرت کر کے ان کو علیحدہ کر دیا، بستی سے نکال دیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے تھے اور بیوی کی موجودگی میں پرائی عورت کے ساتھ ملوث رہتے تھے اور محبوبہ کے ساتھ بدکاری میں مبتلا تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ خیر بستی میں سے تو وہ ہٹا دیے گئے تھے، بعد میں ایک وقت وہ آیا کہ ان کی بیوی خود اس برائی میں مبتلا ہو گئی، اور جب یہ اپنی بیوی اپنی کم عمری کی وجہ سے بیوی کے قابل نہیں رہے تو بیوی ان کو گھر کے باہر دھکے دے کر نکالتی تھی اور خود دوسروں کے ساتھ ملوث ہوتی تھی، اور اسی حالت میں آخری وقت بھی آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا اسی حالت میں۔ کتنی بری بات ہے، کتنا برا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسا کہا غالباً کہ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسی کما تحیون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسا موت آئے گی، وہ کما تموتون تبعثون یوم القیامہ، اور جیسے تم کو موت آئے گی قیامت کے دن بھی ویسے اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ تم پاک دامنی اختیار کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اس کا یہ ایک نمونہ ہے۔ یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے، اگر ہماری طرف سے کوتاہی ہو گئی خدا نخواستہ تو قدرت کی طرف سے اس کا فوری بدلہ ملے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں جو سلف نے بتائے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس بد نظری کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔